बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। शुक्रिया परवरिश और तरबियत का मुसन्निफ़, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, हर शख्स चाहता है कि वो पुरसुकून और मुतमईन रहे। हर शख्स दिल का इत्मीनान चाहता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कसीर तादाद नाखुश लोगों की है, गैर मुतमईन लोगों की है। देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ आती हैं। ऐसा वक्त आता है जब पुरसुकून महसूस करता है और ऐसा वक्त भी आता है जब वो बेचैन रहता है। यानी अप डाउन, लाइफ का अप डाउन ये पार्ट है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है कि कभी हम ऊपर जाएंगे, कभी नीचे आएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ज़्यादातर वक्त ऊपर गुजारते हैं या नीचे गुजारते हैं। ज़्यादातर वक्त आपका दिल पुरसुकून और मुतमईन रहता है या ज़्यादातर आप बेचैन रहते हैं। आज हम बात करेंगे मुतमईन और खुश रहने वालों की कौन सी बुनियादी तौर पे 8 आदतें हैं, अगर आपने अपने अंदर पैदा कर ली, यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी का बेशतर वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत पुरसुकून गुजरेगा। पहली बात यह है कि जब आप देखते हैं किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं कि वो खुश है, मुतमईन है, तो आपको नज़र ये आएगा कि वो अपनी बड़ाइयाँ नहीं मार रहा होगा, वो अपनी कामयाबियों के बड़े बड़े किस्से नहीं सुना रहा होगा, वो ये जाहिर नहीं कर रहा होगा कि वो बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है और आप कुछ भी नहीं है। वो एक कौल हज़रत अली करमुल्लाह वजह के नाम से मंसूब है ना, कि बड़ा आदमी वो है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा महसूस नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो किसी को छोटा महसूस ही नहीं करवाता। तो नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि पुरसुकून रहें और मुतमईन रहें तो अपनी बड़ाइयाँ मारना छोड़ दीजिए। अल्लाह ताला बड़ाइयाँ मारने वालों को कतई पसंद नहीं करता। कुछ लोग बैठते हैं अपनी औलाद की कामयाबियों के, उनकी ज़िंदगी के ऐसे ऐसे वाक़या सुनाएंगे कि जैसे उनके बच्चे बहुत स्पेशल हैं और जिसको सुना रहे हैं उसके बच्चे कुछ भी नहीं हैं। नहीं देखें, होता है, हर शख्स अपने बारे में बात करता है, अपने बच्चों के बारे में भी बात करता है, अपनी कामयाबियों के बारे में भी बात करता है, लेकिन बात करने का एक तरीक़ा होता है। वो तरीक़ा ये होता है कि आपकी नीयत क्या होनी चाहिए। हम अगर अपने बच्चों के बारे में बात करें तो हमारी नीयत ये होनी चाहिए, हम अपने बच्चों की बड़ाइयाँ बयान ना करें, बल्कि ये बताएं कि हमने थोड़ी सी एफर्ट की है जिससे हमें ये फ़ायदा हुआ, आप लोग भी कर सकते हैं ये काम। और नाज़रीन, आपकी नीयत अच्छी है या बुरी है इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि जब दूसरों के बच्चे तरक्की कर रहे हैं तो आपको खुशी हो रही है या बेचैनी हो रही है। दूसरे लोग तरक्की कर रहे हैं या दूसरे लोग आपसे बड़ी कामयाबी आपसे शेयर कर रहे हैं तो आपका दिल बड़ा हो रहा है, खुश हो रहा है, या आपको बेचैनी हो रही है। तो बड़े आदमी की जो पहली खूबी है वो ये कि वो बड़ाइयाँ नहीं मारता, शेखियाँ नहीं भगाड़ता, ये जाहिर नहीं करता कि वो बहुत अच्छी और पुरसुकून और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहा है, बल्कि उसके अंदर एक आपको हम्बलनेस, एक आजिज़ी नज़र आएगी। नहीं, दूसरी खूबी बड़ी मज़ेदार है, इससे थोड़ी सी रिलेटेड है लेकिन मुख्तलिफ है। खुश और मुतमईन लोग कभी आपको ये जाहिर करते हुए नज़र नहीं आएंगे कि वो अल्लाह के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। यानी बाज़ औक़ात हम लोगों से बात करते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, हम लोगों से कहते हैं कि देखें, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, मुतमईन और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए। अच्छा, अब बहुत से लोग कहेंगे भाई हम तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं, हम तो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जो बंदा इस तरह जाहिर करता है ना, आप उसकी गुफ्तगू सुनिए। अगर उसकी गुफ्तगू के अंदर आपको इत्मीनान क़ल्बी नज़र आ रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा है कि उसकी बातों में शिकवा शिकायत नहीं है, चिड़चिड़ाहट नहीं है, उसको लोगों से शिकायतें नहीं है, तो इसका मतलब ये कि वाकई में वो शुक्रगुजार इंसान है। लेकिन वो बातें तो ये कर रहा है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन उसकी गुफ्तगू ऐसी है कि जिसमें मुकम्मल नाशुक्री है। उसकी गुफ्तगू ऐसी है जिसमें वो लोगों के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा है, शिकवा शिकायत कर रहा है, वो ऐसी बातें कर रहा है कि वो ज़िंदगी से मुतमईन नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि वो नाशुक्र इंसान है, वो वाकई में मुतमईन नहीं है, चाहे वो कितना जाहिर करे कि हम तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। तो आप अपने अल्फाज पर नज़र रखिए कि आप क्या वाकई में दिल से अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं, ये ज़बानी कलामी कहते हैं हम तो भाई अल्लाह का शुक्र करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए भी आपके अल्फाज में एक गुस्सा, चिड़चिड़ाहट और शिकवा शिकायत है। तीसरी बात बड़ी मज़ेदार है, वो ये है कि जो खुश लोग होते हैं ना, जो मुतमईन और पुरसुकून लोग होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के लिए बड़ी बड़ी कामयाबियों का इंतज़ार नहीं करते। यानी जब हमें ये चीज़ मिल जाएगी तो हम खुश रहेंगे कि हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, फला नौकरी मिल जाएगी तो ये हो जाएगा, इतने पैसे हो जाएंगे तो ये होगा, ये बीसी खुल जाएगी तो ये होगा, घर बन के तैयार हो जाएगा या अपना घर होगा तो हम खुश हो जाएंगे। नाज़रीन, जो लोग इन बड़ी बड़ी चीज़ों का इंतज़ार करते हैं, ये बड़े माइलस्टोन का इंतज़ार करते हैं,
وہ یہ چیزیں ملنے کے بعد بھی زیادہ خوش نہیں رہ سکتے. زندگی خوشی سے گزرتی ہے ان لوگوں کی, اطمینان سے گزرتی ہے ان لوگوں کی کہ جو منزل ہی نہیں, منزل تک پہنچنے والے سفر کو بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, روزانہ مطمئن ہو رہے ہوتے ہیں, روزانہ چیزوں سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. جو لوگ بڑی چیزوں کا انتظار کرتے ہیں عام طور پہ وہ بہت زیادہ خوش نہیں رہتے. چوتھی بات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میں نے زندگی میں جتنے بھی بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, یعنی خوش اور مطمئن لوگوں کو دیکھا ہے, خوشحال لوگوں کو دیکھا ہے, ان میں ایک عادت مجھے بالکل کامن نظر آئی ہے. وہ عادت کون سی ہے؟ یہ وہی عادت ہے کہ جن بچوں میں یہ عادت پیدا کر دی جاتی ہے ان کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے, فوکس گزرتی ہے, وہ غیر ضروری اور فضول چیزوں سے باہر نکل آتے ہیں. وہ چیز کیا ہے؟ با مقصد ہونا. یعنی ان کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہوتا, ان کا مقصد کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے, ان کا مقصد کچھ کرنا ہوتا ہے, کوئی ایسا کام کرنا ہوتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. میں نے کوئی بڑا آدمی ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے یہ سوچا ہو کہ مجھے بہت سارے پیسے کمانے ہیں. اس کو یہ فکر ہوتی تھی کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے, اس سے میں زیادہ تر لوگوں کی, بہت سارے لوگوں کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں. جن لوگوں کی زندگی میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ یار مجھے دنیا میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے, مجھے دنیا کو دینا ہے, دنیا کی مدد کرنی ہے, لوگ بہت پریشان ہیں, مجھے کوئی ایسا سولوشن نکالنا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. یقین کیجئے جو لوگ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں, جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے, بہت خوشحال زندگی گزارتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مستحسن حسین تارڑ صاحب کا جو پروگرام آیا کرتا تھا, جب مارننگ شو آیا کرتا تھا بہت پہلے پی ٹی وی پہ, تو انہوں نے دفعہ ایک بات کہی. وہ کہنے لگے کہ جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں تو رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ان کو گزرے ہوئے دن کی پریشانی ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ آج دن میں کیا کیا ہوا, اور اگلے دن کی فکریں ہوتی ہیں کہ کل پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن وہ لوگ جو دوسروں کے لیے جی رہے ہوتے ہیں, جن کی زندگی کا ایک ایسا مقصد ہوتا ہے جس میں وہ دوسروں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو گزرے ہوئے دن کی ان کو کوئی پشیمانی نہیں ہوتی اور آنے والے دن کے کوئی خوف نہیں ہوتے, کوئی اندیشے نہیں ہوتے. لیکن با مقصد انسان بہت سکون کی زندگی گزارتا ہے. اب با مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ واقعی میں دنیا کو کوئی بہت بڑی چیز دینا چاہتے ہیں, نہیں, آپ چھوٹے چھوٹے بھی کام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ خواتین ایسی ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنی ہے, ہمیں اپنے بچوں کو ایک با مقصد انسان بنانا ہے, ہمیں اپنے بچوں میں یہ اسکلز ڈیولپ کرنی ہے اور بڑی محبت سے کرنی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو ایک سوچنے سمجھنے والا انسان بنانا ہے, جو صحیح فیصلہ کر سکے, جو لوگ ہیں مل کے کام کر سکے, جو محبت سے کام کر سکے, جو خوش رہ سکے. اگر آپ کا یہ بھی مقصد ہے نا, یہ بہت بڑا مقصد ہے کہ آپ اپنی فیملی کو ایک بڑی فیملی بنا رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ مقصد سے یہی مراد ہو کہ آپ باہر نکلیں اور کوئی بڑی ڈرائیو اسٹارٹ کر دیں, کوئی بڑے بڑے پروجیکٹ کرنا شروع کر دیں. نہیں, آپ اپنے گھر کو ایک جنت کا ٹکڑا بنا رہے ہیں, ایسی جنت جس کی خوشبو دور تک پھیلے. یہ بہت بڑا مقصد ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو با مقصد لوگوں کی بہت ضرورت ہے, با مقصد زندگی گزارنے والوں کی شدید ضرورت ہے. مجھے اور آپ کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے. لیکن پانچویں بات جو آپ کو نظر آئے گی, وہ اپنا مقابلہ آس پاس کے لوگوں سے نہیں کر رہے ہوتے, وہ دوسرے لوگوں سے جل نہیں رہے ہوتے. جیسے میں نے آپ کو پچھلا پوائنٹ بتایا کہ ان کا ایک مقصد ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو مقصد سے کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا میں مقصد کی طرف بڑھ رہا ہوں یا بڑھ رہی ہوں یا نہیں. اگر وہ مقصد کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بہت خوشی ہوتی ہے, مقصد کی طرف نہیں بڑھ رہے ہوتے تو پھر وہ اور اپنی کوشش کو بہتر کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسروں سے جلنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی واضح مقصد نہیں ہوتا. آپ کا مقابلہ ہے اپنی پریویس پرفارمنس سے. کل میں نے اتنا کیا, آج مجھے اس سے بہتر کرنا ہے. جیسے مومن کے بارے میں کہتے ہیں نا, اس کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے. کیوں؟ اگلے دن وہ پچھلے دن سے بہتر کرتا ہے, اپنے آپ سے بہتر کرتا ہے, دنیا سے بہتر کرنے کی فکر نہیں ہوتی اس کو. خوش رہنے والے نہ تو اپنا مقابلہ کرتے ہیں, نہ دوسرے کی کامیابیوں سے جلتے ہیں, بلکہ دوسروں کی کامیابیوں سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن چھٹی بات آپ کو جو نظر آئے گی وہ اتنی مزیدار ہے. دنیا کی بڑی بڑی ریسرچز ہو رہی ہیں اس بات کے اوپر, بلکہ آپ جب قرآن شریف کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ قرآن شریف اس بات پہ اتنا زور دے رہا ہے کہ دوسروں کی مدد کرو, مدد کرو, مدد کرو. مدد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. تو اگر آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, دوسروں کی مدد نہیں کرتے, تو آپ خوش نہیں رہ سکتے. اور اگر آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ خوش رہیں گے. اس کا تعلق پھر آ گیا آپ کے مقصد سے. مقصد کو جوڑیے دوسروں کی مدد سے. اور دوسروں کی مدد کے لیے کام کرنے والے ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دوسروں کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر وہ بلینئر بن جاتے ہیں.
ہمارے تو تصور ہے نا $1 بلین کسی کے پاس ہو تو بہت بڑی رقم ہے، وہاں پہ وہ لوگ بلینئر بننا شروع ہو جاتے ہیں اس سوچ کی وجہ سے کہ ہمیں دنیا کو کچھ اچھی چیز دینی ہے، کوئی ڈیلیور کرنا ہے۔ لیکن ساتویں بات یہ کہ وہ دکھاوے کے لیے کام نہیں کرتے۔ جو لوگ دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں وہ کبھی بھی خوشحال زندگی تو نہیں گزار سکتے، وہ ہر وقت اسی چکر میں لگے رہتے ہیں ہمیں دنیا کو پروف کرنا ہے کہ ہم خوش ہیں، ہمیں دنیا کو پروف کرنا ہے کہ ہم کچھ حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے اوپر بڑی ریسرچز ہیں، میں انشاءاللہ کبھی ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں گا۔ ڈینیل کینیمن کی ریسرچ ہے اور باقی لوگوں کی ہے کہ دکھاوا کرنے والے بہت ہی پریشان حال لوگ ہوتے ہیں۔ وقتی طور پہ تو ان کو لگتا ہے کہ ہمیں سیٹسفیکشن مل گئی، ہم نے دنیا کو دکھا دیا، ہماری کامیابیوں سے وہ متاثر ہو گئے، لیکن یہ وقتی ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسی دماغ میں یہ چلتا رہتا ہے کہ اب مجھے لوگوں کو کیسے متاثر کرنا ہے، اب کیسے متاثر کرنا ہے۔ اندر سے مطمئن وہ قطعی نہیں ہوتے۔ آخری بات بڑی مزیدار ہے، وہ یہ ہے کہ چست رہتے ہیں، ڈسپلنڈ ہوتے ہیں اور چست رہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نظم و ضبط کے بغیر ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں، پرسکون اور مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں، آپ کی سوچ ہے۔ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پڑے رہے ہیں، کوچ پوٹیٹو بنے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے نا، یہ جو سستی جو ہے، کاہلی ہے، یہ آپ کی خوشیوں کو، آپ کی کامیابیوں کو چوسنا شروع کر دیتی ہے۔ ساری زندگی کی رونق، زندگی کا جوس ہے نا، یہ سب پی جاتی ہے سستی اور کاہلی۔ تو آپ دیکھیں گے جو خوش رہنے والے لوگ ہیں آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے، چلتے پھرتے نظر آئیں گے، موو کرتے ہوئے نظر آئیں گے، فزیکل ایکٹیویٹیز میں ہوں گے، کچھ نہ کچھ فزیکل کر رہے ہوں گے، چل پھر رہے ہوں گے زیادہ سے زیادہ۔ اگر باقاعدہ ورزش نہیں بھی کر رہے ہوں گے تو بھاگ دوڑ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ خالی بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو ایکسائٹڈ نظر نہیں آئیں گے۔ ناظرین، اپنا محاسبہ کیجئے کہ آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نفس مطمئن نہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ میں مطمئن دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ میں خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ تو وہ کون خوش رہتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا یہ ساری باتیں۔ شکر کرنے والے خوش رہتے ہیں، اپنی عاجزی انکساری دکھانے والے خوش رہتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنے والے خوش رہتے ہیں، ایک بامقصد زندگی گزارنے والے خوش رہتے ہیں، اپنا مقابلہ دوسروں سے نہ کرنے والے خوش رہتے ہیں، دوسروں سے حسد کے بجائے ان کی کامیابیوں پہ خوش ہونے والے وہ لوگ خوش رہتے ہیں۔ نہیں، ان باتوں کا خیال رکھیے، یقین کیجئے آپ ایک مثال بن جائیں گے۔ آپ اس اپنے گھر کو ہی نہیں، اس پوری سوسائٹی کو چینج کرنے کا سبب بن جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔